بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، پیش خدمت ہے کہانی شاہی نجومی کا۔ کسی شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن پھیری پر شہر میں چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ہارا گھر میں واپس پہنچتا۔ اس محنت کے باوجود اس کے گھر کی حالت سدھرتی نہیں تھی۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کبھی پہننے کے لیے، لیکن وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ جو اس کی آمدنی تھی اسی پر قناعت کرتا۔ کسی کو دھوکہ دینے یا بے ایمانی سے دولت کمانے کا اسے کبھی خیال نہ آیا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر کے ایک جنانہ حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں نہیں نہایا کرتے تھے، بلکہ شہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سینکڑوں جنانہ مردانہ حمام کھلے ہوئے تھے۔ ان حمام میں روزانہ ہزاروں لوگ جا کر نہایا کرتے تھے۔ یہاں نہانے کا بڑا عمدہ انتظام تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی نہانے والوں کو حسب منصب ہر وقت تیار رہتا تھا۔ نہانے والوں کے لیے کئی خدمتگار اور کنیز موجود رہتی تھی۔ غریب پھیری والے کی بیوی نے ابھی نہانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ایک شاندار گھوڑا گاڑی حمام کے دروازے پر آ کے رکی اور اس میں سے ایک دولت مند خاتون اتر کر حمام کے اندر آئی۔ اس خاتون کا لباس بے حد قیمتی اور خوبصورت تھا۔ ہاتھوں اور گردنوں میں سونے کی نفیس زیور تھے، انگلیوں میں ہیرے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کے ملازم نے لپک کر اس عورت کا استقبال کیا اور اسے جھک کر سلام کیا۔ آنے والی کوئی بڑی ہی مغرور عورت تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ مغرور سے بولی، اس وقت حمام میں جو کوئی بھی نہا رہا ہے اسے فوراً باہر نکالو۔ جب ہم نہا چکے تو تب ان عورتوں کو نہانے کی اجازت دی جائے۔ حمام کے کنیز نے فوراً ان تمام عورتوں کو نکال کر باہر کیا جو اس وقت حمام کے اندر نہا رہی تھی یا نہانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ان عورتوں میں پھیری والے کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس نے کہا بھی کہ یہ حمام امیر اور غریب سبھی عورتوں کے لیے ہے، آخر ہم کوئی مفت نہانے تو نہیں آئے، ہم بھی تو اجرت ادا کریں گے۔ لیکن کنیز نے ایک نہ سنی اور پھیری والے کی بیوی کو دھکے دے کر نکال کر باہر کیا۔ بیچاری کر ہی کیا سکتی تھی، خون کی گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ حمام کے باہر آ کر اس نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت جو ابھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے کون ہے؟ یہ ارے تمہیں خبر نہیں؟ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے، اس کے میاں کا شاہی دربار میں بڑا اثر ہے۔ پھیری والے کی بیوی اپنی غربت کو روتی اور ٹھنڈی آہ بھرتی واپس گھر چلی آئی اور ایسا منہ بنایا کہ نہ خود کھانا کھایا نہ بچوں کو کھانا کھلایا۔ شام کو پھیری والا گھر آیا تو گھر والی کی حالت دیکھی کہ منہ پھلائے ایک طرف پڑی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پھیری والے نے کہا، ارے یو بھاگوان، خیر تو ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج ہانڈی روٹی نہیں کی؟ اجی لعنت ہے ہانڈی روٹی کرنے والی پر، بیوی نے تراک سے جواب دیا۔ جس دن سے تمہارے پلے بندھی ہوں ایک گھڑی سکھ کی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ کہاں قسمت پھوٹی کہ تم جیسے مفلس کے گھر میں آئی، دو کوڑی کی عزت آبرو نہیں۔ اور ادھر شاہی نجومی کی بیوی کے ٹھاٹ پاٹ دیکھو، اللہ کی شان ہے، اس نے آتے ہی حمام میں سے ایک عورت کو کان پکڑوا کر نکلوا دیا۔ میں کہتی ہوں آخر تم کیوں نہیں شاہی نجومی بن جاتے تاکہ میری بھی ویسی ہی عزت ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری کی بیویوں کو حمام سے نکلوا سکوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا ماتھا ٹھنکا، کریت کر بیوی سے سارا قصہ اگلوایا۔ ادھر بیوی کی ضد کی، اگر تم شاہی نجومی بن کر نہیں دکھاؤ گے تو میں اس گھر میں رہنے کی روادار نہیں۔ اب تو پھیری والے کے ہوش اڑے، نرمی سے بولا، ارے بے وقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی شاہی نجومی۔ ارے پگلی، اس کے لیے دن رات نہ جانے کیا علم گلم کتابیں اور نقشے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر مہینوں برسوں استاد کی چلم بھرو، اس کے بعد کہیں علم نجوم میں کچھ سدھ بدھ ہوتی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، نجومی بننا میں کچھ نہیں جانتی۔ بیوی نے جھنجھلا کر کہا،
خواہ کتابیں پڑھو نہ پڑھو، استاد کی شاگردی کرو یا نہ کرو، بس جلدی سے شاہی نجومی بن کر دکھاؤ ورنہ میں چلی اپنے گھر۔ پھیری والے نے سوچا کہ چند دن میں بھوت خود ہی اتر جائے گا، لیکن توبہ کیجیے، یہ بھوت اس عورت کے سر ایسا چڑھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی رٹ کی شاہی نجومی بن جاؤ ورنہ میں اپنے گھر خوش، تم اپنے گھر خوش۔ آخر تنگ آ کر پھیری والے نے ایک پھٹا پرانا بوریا اٹھایا، چند نقشے سنبھالے جن پر ستاروں کی الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوئی تھی، ایک دو کتابیں ان میں نجومی کی کسی کوار سے خریدی، ایک قلم، ایک دوات اور چند لوہے کے پانسے خریدے۔ پھر یہ سب چیزیں بوریے پر سجا کر بازار میں آ بیٹھا۔ سامنے ایک تختی پر یہ عبارت لکھوایا: خاندانی نجومی آپ کی قسمت کا تمام حل فوراً بتائے گا، آزمائش کر کے دیکھیے۔ اتفاق کی بات ہے اس بیچارے نے اپنا ٹھکانہ اس جگہ بنایا تھا جہاں عورتوں کا یہ حمام تھا، جہاں سے اس کی بیوی کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس روز بادشاہ کی بڑی بیٹی نہانے کے لیے حمام میں آئی۔ نہاتے وقت اس نے انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اپنی ایک خادمہ کو دی تاکہ وہ حفاظت سے اسے سنبھال کے رکھے۔ خادمہ نے حمام کی دیوار کے ایک ننھے سے سوراخ میں یہ انگوٹھی رکھ دی اور نشان کے طور پر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بھی اس سوراخ میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو نہلانے کے کام میں لگ گئی۔ اس زمانے میں امیر زادیوں کا نہانا بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک حمام میں رہتی تھی۔ اس شہزادی نے بھی نہانے میں کئی گھنٹے لگا دیے اور جب جی بھر گیا تو اپنی کنیج اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ ہمارے کپڑے اور زیور حاضر کرو۔ تمام کنیج نے شہزادی کا شاہی لباس اور سب زیور فوراً حاضر کر دیے۔ آخر میں شہزادی کو انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے جس کنیج کو انگوٹھی دی تھی اس سے کہا: ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ جلدی انگوٹھی لائی جائے۔ خدا کی قدرت کے اس کنیز کو یاد ہی نہ رہا کہ اس نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بدحواس ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنی شروع کر دی۔ سارا حمام چھان مارا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو شہزادی کے غصے کی حد نہ رہی۔ اس نے اس کنیز سے کہا: اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انگوٹھی ہمارے حضور میں پیش نہ کی گئی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر بیچاری کنیز کے اوسان خطا ہو گئے، روتی ہوئی حمام سے باہر بھاگی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ہی بیٹھے خاندانی نجومی پر گئی۔ من دیوانہ ہوتا ہے، کنیز کو کچھ اور نہ سوجھا تو وہ سیدھی نجومی کے پاس گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی: اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ میں نے شہزادی کی انگوٹھی کس جگہ رکھی ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے انگوٹھی کا پتہ نہ لگا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بیچارے نجومی کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، یوں ہی جھوٹ موٹ قلم دوات اٹھا کر کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچے اور اوٹ پٹانگ ہنس لکھنے لگا۔ پھر یوں آسمان کے جانب نگاہ اٹھا کر گھورتا رہا جیسے ستاروں سے مشورہ کر رہا ہو۔ پھر بڑبڑا ہوئے بولا: اگر آسمان میں کوئی سوراخ ہوتا تو میرے بال بچے بھوکے نہ مارے جاتے۔ سوراخ اور بال کے الفاظ سنتے ہی کنیز کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑی ہوئی حمام میں گئی، دیوار کے سوراخ میں سے اپنے بالوں کا گچھا ہٹا کر انگوٹھی نکالی اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے پوچھا: انگوٹھی کہاں سے ملی؟ کنیز نے بتایا کہ حمام کے باہر ایک بڑا باکمال نجومی بیٹھا ہے، اس نے علم نجوم کے ذریعے بتایا کہ انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور محل میں جا کر بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ اس قسم کے نجومیوں کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اس نجومی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ شاہی چوکیدار اور سپاہیوں نے نجومی کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا: اے نجومی، ہم نے شہزادی کی زبانی تیرے کمال کا حال سنا۔ ایسے فنکار کی ہمارے یہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ آج سے ہم نے تمہیں دربار نجومی کا عہدہ بخشا، 500 روپے تنخواہ ہوگی، ایک گھوڑا اور خلعت شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوگا تو
तब तुम्हें याद किया जाएगा। नजूमी बादशाह को सलाम करके रुखसत हुआ और सीधा अपने घर पहुंचा। इस ख्याल से अंदर ही अंदर डर रहा था कि अगर आजमाइश का वक्त आया तो क्या करेगा। उसे तो नजूम की अलिफ बे का पता नहीं था। उसने अपनी बीवी को यह खबर सुनाई कि बादशाह सलामत ने उसे आज से दरबारी नजूमी का ओहदा अता किया है, 500 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है, उसके अलावा एक घोड़ा और दरबारी लिबास भी इनायत हुआ है। तो बीबी खुशी से उछल गई। उसने कहा, देखा मैं ना कहती थी कि नजूमी बन जाओ, अब कैसी इज्जत होगी। सारे शहर में तुम्हारी हर शख्स तुम्हारे रौब में रहेगा और लोग तुम्हें झुक झुक कर सलाम किया करेगा। अब मैं भी शाही नजूमी की बीबी की तरह शानदार घोड़ा गाड़ी में सवार होकर हमाम जाया करूंगी और वहां जितनी घटिया दर्जे की औरतें होंगी उन सबको निकलवा कर खुद नहाया करूंगी। कितना मज़ा आएगा जब हम्माम की सब कनीज़ें मेरी खुशामद करेंगी और इनाम लेने के लिए मेरे आगे पीछे फिरा करेंगी। बीवी तो इन ख्वाबों में खोई हुई थी और उधर मियाँ नजूमी के हाथों के तोते उड़े हुए थे। जानता था कि अगर बादशाह की आजमाइश पर पूरा न उतरा तो फिर जल्लाद की तलवार होगी और इसका सर बादशाह तो सजाए मौत ही देगा। इसी फिक्र में रोज बरोज बेचारे नजूमी की जान घुलने लगी। अभी उसे दरबारी नजूमी बने हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे कि आजमाइश की वो घड़ी आन पहुंची। एक रोज बादशाह सलामत ने मुंह अंधेरे ही नजूमी को महल में बुला लिया और कहा, ऐ नजूमी, गजब हो गया, कल चंद डाकुओं ने शाही खजाना लूट लिया। अब जल्दी से इल्म नजूम के जरिए उन डाकुओं का सुराग लगाओ ताकि हम उन्हें गिरफ्तार करके शाही खजाना बरामद करें। यह सुनते ही नजूमी का खून खुश्क हो गया, टांगें थर-थर कांपने लगी और चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसने बादशाह से कहा कि हुजूर, इस काम के लिए मुझे कुछ अरसे की मोहलत चाहिए। बादशाह ने करक कर कहा, इस काम के लिए तुम्हें जितने दिन की मोहलत चाहिए तलब कर लो। इस मुद्दत के अंदर अंदर तुम्हें डाकुओं का पता निशान मालूम करना है। अगर तुम इस काम में पूरे उतरे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि कितनी मोहलत दरकार है। हुजूर, मुझे 40 दिन की मोहलत अता की जाए। नजूमी ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि मैं इस मुद्दत में डाकुओं का सुराग लगा लूँगा। तुम्हें 40 दिन की मोहलत दी जाती है। बादशाह ने कहा, अब तुम जा सकते हो। नजूमी गिरता पड़ता घर वापस आया। इस वक्त उसे अपनी बेवकूफ़ बीवी पर बड़ा ताब आ रहा था, जिसने उसे अच्छा खासा फेरी का काम छोड़कर शाही नजूमी बनने पर मजबूर कर दिया था। इसका बस चलता तो बीवी को कच्चा ही चबा जाता, लेकिन अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। उन कमबख्त डाकुओं का पता लगाना नजूमी के बस की बात न थी। जिंदगी से सख्त मायूस होकर नजूमी ने मिट्टी का एक मर्तबान उठाया और उसमें खजूरों की 40 गुठलियां डालकर बीवी को बोला, अरे ओ नेक बख्त, अब हर शाम इस मर्तबान में से एक गुठली निकालकर मुझे देती रहना। जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो इस मनहूस शहर से कहीं और भागने की कोशिश करेंगे ताकि जान बच जाए। यह सुनकर बीवी घबराई और पूछने लगी कि किस्सा क्या है। तब नजूमी ने सब अहवाल कह सुनाया। अब तो बीवी के पैरों तले की ज़मीनें निकल गई, लेकिन बेचारी रोने धोने के सिवा और कर ही क्या सकती थी। एक अजीब इत्तेफाक यह हुआ कि जिन डाकुओं ने शाही खजाने पर हाथ साफ किया था उनकी तादाद भी 40 थी और उन्हें मालूम हो चुका था कि बादशाह ने अपने एक नजूमी को हुक्म दिया है कि 40 दिन के अंदर अंदर डाकुओं का पता निशान मालूम करें। यह हुक्म सुनकर डाकू बहुत परेशान हुए और सोच रहे थे कि शाही नजूमी सुना है बड़ा काबिल है, ऐसा ना हो कि वह अपने इल्म की मदद से हमारा सुराग लगाकर बादशाह को बता दे। चुनांचे पहली रात ही उन 40 डाकुओं में से एक डाकू चुपके से नजूमी के मकान की छत पर चढ़ गया ताकि मालूम हो सके कि नजूमी क्या कर रहा है। अभी डाकू को छत पर चढ़े थोड़ी देर ही हुई थी कि नजूमी की बीवी की आवाज़ आई। वो अपने मियाँ से कह रही थी, ये लो उन 40 में से एक। उसने 40 गुठलियों में से एक गुठली अपने मियाँ को देते हुए यह जुमला कहा था, लेकिन उधर डाकू के अवसान खता हो गए। वो जल्दी जल्दी छत से उतरकर अपने सरदार के पास गया
اور بری طرح ہانپتا ہوا بولا، مارے گئے جب میں نجومی کے مکان کے چھت پر چھپا ہوا تھا تو بیوی نے اپنے میاں کو بتا دیا کہ یہ لو، یہ ہے 40 میں سے ایک۔ نجومی تو نجومی، اس کی بیوی بھی یہ فن جانتی ہے، ورنہ اسے میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار اور بھی فکر مند ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت سردار نے اپنے 2 آدمی نجومی کے مکان کی چھت پر بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ جو کچھ نجومی اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کرے وہ آ کر اسے ٹھیک ٹھیک بتائے۔ دونوں ڈاکو مکان کی چھت پر چڑھے اور دبک کر ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں عورت کی آواز ان کے کان میں آئی، وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، یہ لو 40 میں سے 2۔ یہ سنتے ہی دونوں ڈاکو سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور سردار کو بتایا کہ نجومی کی بیوی کو ہم دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اور اس نے فوراً اپنے میاں کو بتا دیا۔ غرض روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ آخر 40ویں شام آئی۔ اس روز ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ خود نجومی کے مکان کی چھت پر جائے گا اور اپنے کانوں سے میاں بیوی کی باتیں سنے گا۔ وہ نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ اس روز مرتبان میں آخری گٹھلی باقی رہ گئی تھی اور اتفاق سے یہ سب گٹھلیوں میں سے بڑی اور موٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے سنا نجومی کی بیوی کہہ رہی تھی، یہ لو اب آخری ہے اور اس کے بعد کام ختم، بس یہی سب سے وزنی سمجھو۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے مکان میں چھلانگ لگائی اور جاتے ہی نجومی کے پاؤں پر لیے۔ دونوں میاں بیوی خوف زدہ ہو گئے، یہ آدمی ایک دم کہاں سے آن کودا۔ ابھی نجومی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار گر گرا کر بولا، جناب میں نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت شاہی خزانہ لوٹا تھا، لیکن آپ نے علم نجوم کے ذریعے آخرکار ہمارا سراغ لگا ہی لیا۔ میں سارا خزانہ واپس کرتا ہوں، لیکن آپ بادشاہ سلامت کو ہمارا پتہ یا نشان نہ بتائیں۔ ہم نے یہ سارا خزانہ جنگل میں بر کے سب سے بڑے درخت کے نیچے دفن کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دے دیجئے اور خدا کے واسطے ہماری جان بخشش کرائیے۔ اور یوں شاہی خزانہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور نجومی کو بہت انعام دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے دربار میں ایک کرسی نجومی کے لیے بھی رکھی جائے گی، لیکن نجومی اپنی اس عزت افزائی پر خوش نہ تھا۔ بھلا وہ خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی چھری تلے تو آئے گی۔ ایک روز بادشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ نجومی بھی اس کے ساتھ تھا۔ نجومی کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اسے ٹڈے میاں کا خطاب دے رکھا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ کو ایک شرارت سوجی۔ چپکے سے ایک ٹڈا پکڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور نجومی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ نجومی لرز گیا اور ایک نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بولا، لو ٹڈے میاں، اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے، اس مرتبہ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہا لگایا اور مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ نجومی اس عجیب اتفاق پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ گھر واپس پہنچ کر نجومی نے سوچا کہ آخر کب تک میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا؟ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ دے پاؤں گا اور پھر مجھے سخت سزا ملے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پیشے سے ہی توبہ کر لوں۔ لیکن بادشاہ کی نوکری چھوڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہ تھا کہ ایک دم جا کر استعفیٰ دے دیں اور کہہ دیتا کہ حضور میں اب نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی گستاخی بادشاہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ پھر کیا کیا جائے، یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو ایک نرالی ترکیب اس کے دماغ میں آئی، کیوں نہ میں پاگل بن جاؤں، اس طرح بادشاہ خود بخود مجھے نوکری سے جواب دے دے گا۔ چنانچہ وہ غسل خانے سے ننگا ہی نکل کر بازاروں اور گلیوں میں سے بھاگتا ہوا سیدھا شاہی محل میں جا گھسا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پہرے دار نجومی کو دیکھتے ہی رہے، لیکن یہ دھڑام سے بادشاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور سوئے ہوئے بادشاہ کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی بادشاہ نجومی کی اس بدتمیزی اور گستاخی کے بارے میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دھڑام سے کمرے کی چھت گر گئی۔ اگر بادشاہ کو یہاں سے نکلنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تو چھت اس پر آن گرتی۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھ کر نجومی کو گلے سے لگا لیا اور خوش ہو کر بولا، میرے وفادار دوست، آج تم نے ہماری جان بچا لی۔
تم نے شاید علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے کمرے کی چھت گرنے والی ہے، اس لیے تم غسل خانے سے نکل کر ننگے ہی دوڑے چلے آئے۔ ہم تمہاری اس وفاداری اور جان نثاری پر بہت خوش ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آج سے تمہارا درجہ بڑھا کر تمہیں شاہی نجومی بنا دیا جائے۔ اگلے ہی روز اس کی بیوی ایک شاندار گھوڑے گاڑی پر سوار ہو کر حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ حمام کے کنیز اور خادمہ اس کے استقبال کے لیے دوڑی، کیونکہ اب وہ شاہی نجومی کی بیوی تھی۔ یہ وہ جان کر دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ سابق نجومی کی بیوی اس وقت حمام میں نہا رہی تھی۔ حمام فوراً خالی کرایا جائے۔ نئے شاہی نجومی کی بیوی نے روبدار آواز میں حکم دیا، پہلے میں نہاؤں گی۔ کنیزوں نے حمام میں نہانے والی کئی عورتوں کو نکال باہر کیا، انہی میں سابق شاہی نجومی کی بیوی شامل تھی۔ وہ گردن جھکائے ایک طرف چلی گئی۔ سچ ہے، مغرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں تک ہماری آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔